اس نے پوری بات بتائی. انہوں نے پھر چڑھائی کر دی کہ تو بڑا بیوقوف ہے, تو ان سے معافی مانگ رہا ہے, اتنے رحم دیتے ہیں, آپ کو معاف کر دیتے. وہ کہنے لگا میں نے معافی نہیں مانگی. تو ان کے دوستوں نے کہا کہ عتیبہ سے کہ آپ فکر نہ کریں, ہم جو ہے نا آپ کو اونچی جگہ سلائیں گے اور خود ارد گرد لیٹ جائیں گے, اور 8-10 بندے جو اچھے نشانہ باز ہیں وہ ہم کھڑے کر دیں گے. اگر شیر آیا دور سے اس کا کام تمام کر دیں گے. شیر رات کو آیا لیکن اس کو بچا نہ سکے. وہ جو پہرا دار تھے نا ان کو نیند آ گئی ایسے ہی جیسے آپ نے ہجرت کی رات باہر گئے تو وہاں کھڑے کفار کو نیند آ گئی تھی, وہ اس کو بچا نہ سکے. اور شیر نے کسی کو کچھ نہیں کہا, وہ سیدھا طیبہ پر چڑھ دوڑا اور اس کو مار کر ٹکڑے کر دیا. اس طرح کے میں نے واقعہ دیے ہیں, اسی لیے لوگ چاہتے ہیں کہ ساری کتاب پڑھ دیں. ویری گڈ. اور اس کی اتنی لینگویج آسان ہے کہ ہمارا مڈل کا بچہ بھی سمجھا. اب اس کا اردو ترجمہ بھی میں کر رہا ہوں. پروفیسر صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کی جو پہلی کتاب تھی دی فلائٹ آف ایگلز, پہ آپ کو ایوارڈ بھی ملا ہے ماشاءاللہ, اس نے بڑی جو ہے وہ ایک نام کمایا اس کتاب میں, تو اس میں کیا خوبی تھی اور اس کے اندر کیا تھا؟ اس کا نام ہے دی فلائٹ آف ایگل. اس کو 2010 میں یوبیل جنگ لٹریری ایوارڈ ملا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ڈبیٹ اسپیچز اور ایسیز ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے جو اہم ہیروز ہیں جیسے گلبدین حکمت یار ہے اس دور میں, اور ہمارے جو سابقہ ہیروز ہیں ان کا بھی ذکر ہے, ان کی ایمان فوز واقعات کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے. جس میں جو ہے نا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک قافلہ جا رہا تھا, تو اس کو نا سائی بادشاہ جنرال نے روک لیا اور مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا. اور انہوں نے کہنے لگا کہ بلاؤ اپنے محمد کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ. تو یہ اس نے طنز کیا. تو یہ بات جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ. تو وہ ان پر حملہ آور ہوا, تو سارے سلیبی اس سے لڑنے کے لیے آئے تھے. تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو شکست دے دی. تو وہ بادشاہ جنرال اور اس کا بھائی گائی گرفتار ہو گیا. تو ایک خیمے میں ان دونوں کو پیش کیا گیا.